بس اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے مستقل مزاجی سے نیکیوں پر قائم ہونے والوں کے، اور پھر یہی نہیں بلکہ انہیں دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی ولی اور متکفل ہوتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جو رمضان میں اپنی حالتوں کو بدلتے ہوئے مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے ہیں، اور اس کوشش میں ہیں کہ ہم اپنی زندگیاں گزاریں۔ تقویٰ اور استقامت اختیار کرنے کے بارے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں کہ اوائل میں جو سچا مسلمان ہوتا ہے اسے صبر کرنا پڑتا ہے، شروع میں تو صبر کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ پر بھی ایسے زمانے آئے ہیں کہ پتے کھا کر گزارا کیا، بعض وقت روٹی کا ٹکڑا بھی میسر نہیں آتا تھا۔ کوئی انسان کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا جب تک خدا تعالیٰ بھلائی نہ کرے۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے واسطے دروازہ کھول دیتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ خدا تعالیٰ پر سچا ایمان لاؤ، آپ ہمارے سچا ایمان لاؤ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، آیت کے دو حصے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ اس کا رزق کا خیال بھی نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ پر سچا ایمان لاؤ، اس سے سب کچھ حاصل ہوگا۔ استقامت چاہیے، انبیاء کو جس قدر درجات ملے ہیں استقامت سے ملے۔ فرمایا کہ خالی خشک نمازوں اور روزوں سے کیا ہو سکتا ہے؟ صرف نمازیں روزے ہم پڑھ لیں رمضان میں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ مستقل مزاجی ہوگی تو سب کچھ ملے گا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے تاکہ اس کے بے حساب فضلوں کے دروازے ہم پہ کھلیں، اور رمضان میں خاص طور پر اپنے فضلوں کے دروازے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے کھولتا ہے وہ۔